الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراہیم إنك حمید مجید۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کا ہے، اور اس آیت سے بھی اس میں چونکہ کئی موضوعات سمو دیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے آج اس سے صرف ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور لوگوں کی اس سے بے خبری یا اس سے ناسمجھی کی وجہ سے بارہا نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے میڈیکل سائنس کے ماہرین نے اس موضوع کو تھوڑا زیادہ مشہور کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ اس کو شہرت دی ہے، اور وہ یہ کہ کزن میرج نہیں ہونا چاہیے۔ کزن میرج سے یہ مراد یہ لیتے ہیں کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور پھر نیچے تک، اور پھر خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے کہ جتنے بھی قریبی رشتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان قریبی رشتوں کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ اور کزن میرج بالکل ایک ایسا نام بن گیا ہے کہ یہ ایک ناجائز نام بن گیا ہے۔ اور پھر جب کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ ان بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک بہت اچھے قریبی میرے دوست ہے، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے،
ایک اسپتال کے ہیڈ ہے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کی قسم بہت سارے مریض ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہوا تھا اور ہم نے کیا کیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم صرف اتنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم صرف اتنا لکھتے ہیں کہ یہ جب آیا تھا تو اس کا بخار جو ٹیمپریچر تھا وہ 106 تھا یا 105 تھا، پھر اس کا بی پی 180 اور 120 تھا، اور اس کا شوگر وہ 350 تھا، اور اس کا فلان یہ تھا فلان یہ تھا، جو اس کی بیماری کی وہ صورت ہوتی ہے۔ پھر جب ہم اس کو رخصت کرتے ہیں تو کئی 2-4 دن ہمارے پاس داخل ہوتا ہے، تو پھر ہم لکھتے ہیں کہ اب اس کا ٹیمپریچر 98.3 ہے، اور بلڈ پریشر 120/80 ہے، اور شوگر 100 ہے، اور فلان فلان، اور یہ الحمدللہ یہ اسٹیبل ہے، اور بس اس کو ہم رخصت کرتے ہیں۔ تو مطلب میرا یہ تھا کہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہے اور کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری کا ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی طرف سے بے شمار ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی کبھی کبھی حیران بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ بھی نہیں پاتے۔ تو ان کے علم، محیط علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں جو بیماری کبھی بعض اوقات ایسی آ جاتی ہے کہ وہ بیماری کا پتہ نہیں چلتا، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیوی تمہاری کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری خالہ زاد ہے، یا میری پھوپھی زاد ہے، یا چچا زاد ہے، یا ماموں زاد ہے، جو بھی اس طرح کوئی بتائے تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل یہ جینیٹک پرابلم ہے، اور کزن میرج ہی کی وجہ سے اگر آپ یہ رشتہ نہ کرتے تو آپ کی یہ بیماری آپ کو نہ ہوتی۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس موقع پر جو ہمارے میڈیکل سائنس کے ماہرین بات کرتے ہیں ان کی اس حد تک تو تائید کرتا ہوں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں بیماریوں کے پھیلنے کا، وہ بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح اگر میاں بیوی کے اندر دونوں میں کوئی ایسی بیماری ہے، مشترک ہے، اور اس اشتراک کا امکان رشتوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو، اللہ نے ان رشتوں کو ان خواتین کے ساتھ یا ان مردوں کے ساتھ خواتین کے رشتوں کو جہاں یہ نقصانات ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، جو میڈیکل سائنس والے بتاتے ہیں، جہاں یہ نقصانات ہے، ان رشتوں کو اللہ نے آلریڈی حرام کر دیا ہے۔ اور وہ دیکھیں آپ، یعنی اس میں تقدس بھی ہے، پھوپھی کے ساتھ رشتہ، خالہ کے ساتھ رشتہ، بھتیجی کے ساتھ رشتہ، بانجی کے ساتھ رشتہ، اور پھر اس میں جو زیادہ تقدس والے رشتے بھی ہیں، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ وغیرہ، یہ جو حرمتیں ہیں رشتوں کے بارے میں، تو 7 قسم کی عورتیں جو اللہ نے آلریڈی حرام کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی یہی وجوہات ہے، اور بھی یعنی میں نے بتایا نا، تقدس اس میں ہے، ماں کے ساتھ رشتے کا جو تقدس ہے، بیٹی کے ساتھ جو تقدس ہے، بہن کے ساتھ جو تقدس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ جو نقصانات ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں یہ بھی ادھر موجود ہے۔ اس وجہ سے ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، واقعی اگر صحت کے لیے کوئی خطرہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس سے روک دیتے۔ اب دیکھیں یہاں جو قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، آپ اس کا پورا اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے جن کو تم مہر ادا کرو، یعنی عام خواتین جن کے ساتھ تم نکاح کرو، اور جو تمہارے ملکی یمین میں جو لونڈیاں آ جائے وہ بھی جو کفار کی طرف سے اللہ نے تمہیں واپس کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَنَاتِ عَمِّكَ۔ اب دیکھیں یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے، اپنے پیغمبر کے لیے جو جائز فرما رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور کوئی نہ کوئی اس میں نقصان ہوتا تو حفظان صحت کی اصول سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، باقاعدہ اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اور آج جتنی احتیاطیں ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، میڈیکل سائنس والے بتاتے ہیں، وہ دیکھا، غور کیا اور قرآن و سنت کو میں تلاش کیا تو سب سے پہلے قرآن و سنت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ دیکھیں یہاں
وبنات عمک، تمہارے چچا کی بیٹیاں، سنیے، وبنات عماتک، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، البتہ صرف اس میں اتنی بات تھی کہ وہ جو ہجرت کر چکی ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، ایمان لائی ہو، اور پھر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ہو، چونکہ اس زمانے میں یہی تھا کہ جس نے ہجرت کی ہے تو اس کا ایمان معتبر ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا، اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دے، نبی کے حوالے کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، اور یہ صرف تمہاری لیے ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی تعدد ازواج کی جو شرط ہے وہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارا الگ موضوع ہے انشاءاللہ، وہ دوسرا موضوع ہے ہمارا جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہم الگ بات کریں گے۔ آج ہمارا موضوع صرف کزن میرج کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ ساری عورتیں، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ جائز ہے۔ تو قرآن نے اپنے پیغمبر کے لیے جائز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جائز کیا ہے، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی نقص ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، کوئی مشکل ہوتی، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منع فرما دیتے۔ اب دیکھیں، جہاں تک یہ بیماریوں کا مسئلہ ہے، بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بارہا ایسے ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہی بیماریاں آئی ہے، وہی مسائل پیش آئے ہیں، جو مسائل یہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ کزن میرج کی وجہ سے آتے ہیں۔ میرے علم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے 3-4 بچے تیلیسیمیا کی بیماری سے فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ عالم دین ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے بچے؟ اب جو کچھ بچے، 1-2 بچے ان کی بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بچے فوت ہو گئے ہیں تو بڑے درد مند تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں لگتی، ہم یہاں ایک علاقے کے اور بہت دور کے علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ جو میری بیوی ہے یہ کوئی رشتہ پہلے سے نہیں ہے۔ تو بیماری تو رشتے میں بھی آتی ہے، البتہ یہ ضروری نہیں ہے یہ بات کہنا، کہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اس عورت میں یہ بیماری ہے یا مرد میں ایسی بیماری ہے، پھر ان کے بارے میں وہ احتیاطی تدابیر سارے اختیار کیے جائے۔ لیکن یہ ہے کہ خاندان کے ہر فرد کے ٹیسٹ کرنا اور ان کو دیکھنا کہ اس میں فلان بیماری ہے یا نہیں ہے، اس سے جو فساد پیدا ہوگا کہ ظاہر بات ہے پھر بہت سارے ایسے رشتے رک جائیں گے، بہت ساری ایسی عورتیں ایسی بیٹھ جائیں گی، بہت سارے ایسے مرد بغیر رشتے کے رہ جائیں گے، جو ایک وہمی بات پر کہ ممکن ہے اس طرح ہو جائے اور پھر وہ نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ پر توکل کر کے رشتے کرنے چاہیے، البتہ جہاں معلوم ہو، کسی وجہ سے معلوم ہو سکتا ہو اور یا معلوم ہو گیا ہو کہ یہاں یہ بیماری ہے، تو وہاں پھر وہ سارے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں آپ آ کر دیکھیں کہ اسلام نے جن رشتوں کو حرام کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس میں جو بنیادی خط کھینچا گیا ہے، اب آپ دیکھیں، پھوپھی باپ کی بہن اور خالہ ماں کی بہن یہ حرام ہے، لیکن پھوپھی کی بیٹی جائز ہے۔ دیکھیں، پیغمبر کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، خالہ کی بیٹی جائز ہے۔ اب دیکھیں اب کیسے، یہاں مسئلہ ہے دودھ کا، جہاں دودھ کا اشتراک ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہاں تقدس بھی ہے۔ تمام ان حکمتوں سے اور وجوہات کے ساتھ یہ جو بیماری کا مسئلہ ہے، یہ دودھ کی وجہ سے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جو پھوپھی ہے، باپ کی بہن ہے، اس کا دودھ اور یہ جو اس کا بھتیجا ہے اس کا دودھ، یہ ایک جگہ سے آیا ہے، لیکن پھوپھی کی جو بیٹی ہے، باپ کی بہن کی بیٹی، اس کا دودھ کسی اور جگہ سے آیا ہے، اس لیے کہ پھوپھی کا رشتہ کسی اور سے ہوا ہے، اور جب وہ کسی اور سے رشتہ ہوا ہے، کسی اور سے، تو اس کے نتیجے میں دودھ تو شوہر کی طرف سے آتا ہے،
تو وہاں دودھ الگ ہو گیا ہے. جب دودھ الگ ہو گیا ہے تو رشتہ بھی وہ جائز ہے. خالہ کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے، محرمات میں سے ہے، لیکن خالہ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ جائز ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خالہ کا دودھ اور آپ کی ماں کا دودھ یہ دونوں ایک جگہ سے آیا ہے، لیکن خالہ کی بیٹی کا دودھ کسی اور طرف سے آیا ہوا ہے. اسی طرح چچا کی بیٹی اور اسی طرح ماموں کی بیٹی سب کو آپ لے لے تو وہاں دودھ کا اشتراک مسئلہ ہے. اور یہی وجہ ہے دودھ کی اشتراک کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں. میں نے کچھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے باقاعدہ، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ اگر دودھ کا یہ سبب نہ ہوتا تو رضاعت کا رشتہ کیوں حرام کر دیا؟ اب رضاعت کا قانون یہ ہے، آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے، یہ میرے دو ہاتھ ہے، ایک یہ خاندان ہے، ایک یہ خاندان ہے، یعنی ایک یہ عورت ہے اور اس کی بیٹی بیٹیاں ہیں، ایک یہ عورت ہے جس کی بیٹی بیٹیاں ہیں. اس خاندان نے اس عورت کے بچوں میں سے یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ ایک بچہ ہے، اس نے اس دوسرے خاندان کی اس عورت کا دودھ پیا. دیکھیں بالکل آپ رضاعت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اس ایک بچے نے اس عورت کا دودھ پیا. اب قانون یہ ہے کہ اس بچے کے لیے جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کے تمام بچے بہن بھائی بن جاتے ہیں اور وہ حرام بن جاتے ہیں. لیکن اس خاندان کے لیے صرف ایک یہ بچہ حرام ہے جس نے دودھ پیا ہے، یہ باقی سب کے ساتھ رشتے جائز ہے. تو دودھ پلانے والے کی طرف سے سارے رشتہ دار اپنے بن جاتے ہیں. اب یہ بچہ ہے، اس نے دودھ پیا ہے، یہ عورت اس کی رضائی ماں ہے، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ ہے، اور اس کی جتنے بھی رضائی باپ کی جو بہن ہے وہ اس کی رضائی پوپی ہے، ماں کی جو بہن ہے وہ رضائی خالہ ہے. اسی طرح یہ بچے رضائی بہن بھائی اس کے لیے بن جاتے ہیں، اس ایک کے لیے. لیکن دوسرے اس طرف سے صرف یہ ایک ان کے لیے اپنا ہے، یہ باقی. یہ کیوں؟ یہاں اس کے ساتھ اس عورت کا، اس پورے خاندان کا، اس نسب کا دودھ مشترک ہو گیا ہے. اس کی پیٹ میں جو دودھ آیا ہے وہ اس عورت کا آیا ہے، اور اس عورت کا دودھ جہاں جہاں مشترک ہے ان سب کے ساتھ یہ مل گیا ہے اور یہ مشترک ہو گیا ہے. حالانکہ یہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن رضاعت کی وجہ سے. اب دیکھیں 7 قسم کی خواتین جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، نسب کی وجہ سے، بالکل یہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے. رضاعت کی طرف سے 7 قسم کے رشتے. اب دیکھیں ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پوپی، بھتیجی، بانجی، یہ جو رضائی اس بچے کے لیے بن گئی یہ سب اس کے لیے حرام ہے. یہ کیوں؟ یہاں اس لیے کہ یہاں دودھ کا مسئلہ آ گیا ہے. پھر اس میں دیکھیں جو رشتے میں 2 بہنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک بہن کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، اس عورت کے ساتھ ان میں سے جو محرمات خواتین ہیں ان کو جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے. یعنی ایک شخص 4 بیویاں کر سکتا ہے بیک وقت، ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. ان 4 بیویوں میں 2 بہنوں کو یہ اکٹھے نہیں رکھ سکتا. اب اس میں جو تقدس ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ دوسری حکمتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں باقاعدہ صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور وہ جو میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ مسائل یہاں پیدا ہو سکتے ہیں 2 بہنوں کو جمع کرنے میں. اور صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عورت جو دو عورتیں اگر وہ جمع کرتا ہے تو پہلے دیکھے گا، فقہاء نے اس کے لیے جو قاعدہ بنایا ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے، کسی بھی ایک کو، اور دوسرے کو عورت فرض کر لیا جائے تو دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے یہ حکم آیا کہ عورت، اس کی بانجی، دونوں کو جمع کرنا حرام ہے. 2 بہنیں صرف نہیں ہیں بلکہ یہ بھی عورت، اس کی بانجی، عورت اور اس کی بھتیجی، عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پوپی، ان کو بھی جمع کرنا حرام ہے. اس لیے کہ 2، یعنی اگر آپ اس کا خلاصہ سمجھ لیں تو 2 جو محرم خواتین ہیں، محرمات میں سے 2 خواتین کو جمع کرنا حرام ہے.
دو بہنوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے، ماں اور اس کی بیٹی کو بھی جمع کرنا حرام ہے، عورت اور اس کی خالہ کو بھی جمع کرنا حرام ہے، عورت اور اس کی پھوپھی کو بھی، عورت اس کی بانجی اور اس کی بھتیجی کو۔ یہ کیوں؟ یہ دونوں کو جمع کرنے میں بھی وہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وقت مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ ان مشکلات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنوں کو اور ان دو محرمات کو اکٹھے جمع کرنا وہ حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں ویسے ایک لطیفہ کبھی کبھی بن جاتا ہے، وہ یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، جینیٹک پرابلم کی وجہ سے جو کزن میرج کو یہ لوگ ناجائز قرار دیتے ہیں، اور باقاعدہ ایسے انہوں نے اس کے بارے میں ایک ایسا مشہور کیا، ایسے دلائل دیے ہیں کہ بالکل اس کو حرام کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحبان حرام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں، اور اس میں اللہ کے فضل سے بہت سارے ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو اس مسئلے کو علماء سے بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم حرام کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہاں مسائل زیادہ ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات ان کی ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ قدغن لگانا اور اس کو منع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لطیفہ اس طرح آتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر جو بارہا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جب ان کا آپ دیکھ لیں، رشتوں کا پتہ کر لیں، تو اپنے بیٹیوں کے رشتے وہی کزن میرج کی اصول کے مطابق ان کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہاں یہ بتانا یہ مقصود تھا، یعنی آج کے ہمارے اس درس میں، کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کزن میرج یعنی پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، اور پھر اس میں جتنے بھی رشتے ہیں جو محرمات سے علاوہ ہے، جو حرام نہیں، وہ اللہ نے جائز کر دیے ہیں۔ یہ جائز ہے، رشتے کرنے چاہیے اس میں، لیکن صرف دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتوں کے علاوہ، اپنے خاندان کے علاوہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، اور دوسرے کسی خاندان میں رشتہ دینا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ایک انتہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ ہر جہاں بھی مناسب رشتہ ملے، مال، حدیث میں آتا ہے نا، مال سامنے آتا ہے، حسن سامنے آتا ہے، دین سامنے آتا ہے۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے رشتہ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اپنے دین والے کو منتخب کرو۔ تو عورت کو بھی ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، اور مرد کا انتخاب جب آپ نے کرنا ہو تو بھی دیندار کا انتخاب کرے۔ بارہ ایسے ہوتا ہے، بڑے نامناسب قسم کے رشتے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ باپ نے بچپن میں، میرے علم میں کچھ رشتے ایسے ہیں، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ باپ نے بچپن میں رشتہ اپنے بھتیجے کے لیے کیا تھا، بعد میں بھتیجا ایک بالکل نااہل نکلا، لیکن جو بیٹی تھی، وہ لڑکی تھی، وہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی، وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی، وہ پروفیسر بن گئی، لیکن جو اس کا رشتہ جس کے ساتھ بچپن میں ہوا تھا، یہ بچپن میں رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ کیا پتہ ہے یہ لڑکا کیسے بنے گا، یہ لڑکی کیسے بنے گی، یہ جو کوفہ کی حالت بنے گی یہ تو بعد میں بنے گی، سوائے خاندان کی، صرف خاندان تو نہیں، دوسرا بھی دیکھنا ہوتا ہے، بعد میں نباہ نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک عورت پروفیسر آف سرجری ہے اور لڑکا کوئی عام ڈرائیور ہے، تو ان دونوں کے آپس میں کیسے نباہ ہوگا؟ ان دونوں کا مزاج، دونوں کی زندگی کے اطوار مختلف ہے، تو اس میں مناسب کفوہ دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنی چاہیے، اور یہ برابری بلوغ کے بعد ہی دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ برابری ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بچپن میں رشتے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اپنے خاندان میں رشتہ کو ضروری قرار دینا، اس کو فرض قرار دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ رشتے کے لیے جو شرائط ہے، بلوغ کے بعد رشتے ہونے چاہیے، پھر رشتوں کے لیے دیندار رشتہ ہونا چاہیے، اچھا رشتہ ہونا چاہیے، کوفہ میں رشتہ ہونا چاہیے، خواہ وہ اپنے خاندان میں ہو، خواہ وہ باہر میں ہو، جہاں بھی آپ کو پسند آ جائے، اچھے رشتے آپ کو کرنے چاہیے، لیکن یہ ممانعت نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ کزن میرج نہیں ہونا چاہیے، چچا کی بیٹی کے ساتھ، ویسے اگر کوئی چچا کی بیٹی کے ساتھ یا پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہ کرے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، وہ بالکل نہ کرے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ شک ہے کہ مجھے کوئی بیماری لگے گی اس سے،
کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اسے معلوم ہے میرے اس پھوپھی یا خالہ کے گھر میں یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے میں یہاں رشتہ نہیں کرتا، تو رشتہ بالکل نہ کرے، اس میں انہیں کوئی وہ فرض نہیں ہے اس پر کوئی ضروری رشتہ کرے، لیکن ممانعت سے بھی کہ نہیں کزن میرج ہونا ہی نہیں چاہیے، یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جو اپنے خاندان سے باہر رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو یہ ساری چیزیں وہ انتہائی ہے جن تک نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی صحیح توفیق اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔